السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 اور 57 ہوگا انشاءاللہ۔ 56 اور 57، 56 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض، وا اور لا مت، تفسدوا تم فساد پھیلاؤ، واو الف جمع کی علامت ہے، تو تم سے مراد سب، تم سب فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، جیسے ارض و سما ہم اردو میں کہتے ہیں، ارض زمین کو اور سما آسمان کو، اراضی بھی کہتے ہیں، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا لفظ۔ بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے، اصلاح کیا ہوتی ہے؟ درستگی۔ اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اصلاح ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غلطی کو درست کرنے کے لیے، جیسے اصلاحات اس کی جمع ہے۔ وَادْعُوهُ، اور تم سب پکارو اسے، یہ کل بھی پڑھا تھا، دعا میں نے کہا تھا یہاں سے بن سکتا ہے اردو کا لفظ، دال عین الف لگا دیں تو دعا بن جائے گا۔ خوفاً، ڈرتے ہوئے، خوف سے، خوفاً و طمعا، اور طمع کرتے ہوئے، تو اے میم عین طمع، اردو میں تو یہ نیگیٹو ورڈ ہے طمع، لالچ، لیکن عربی میں جو طمع ہے امید، اور عربی میں طمع کرنا یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، طمع کرتے ہوئے، امید لگاتے ہوئے، انا بے شک، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، قریب ہے، من المحسنین، نیکی کرنے والوں سے۔ محسن نیکی کرنے والے کو کہتے ہیں عربی میں، اردو میں تو ہم احسان کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد تم فساد مت پھیلاؤ، اور ڈرتے ہوئے اور امید لگاتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے اسے پکارو، اسے سے مراد اللہ، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ واہو الذی، واہوا، اور وہ، الذی جو، یرسل بھیجتا ہے، اردو کا لفظ ارسال اور رسالہ، رسالہ کو جو اردو میں چھپتے ہیں رسالے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو بھیجا جاتا ہے، ارسال کرنا، بھیجنا، تو پارسل وغیرہ بھی یہیں سے بن سکتا ہے، وہ بھی بھیجی ہوئی چیز ہوتی ہے اگر اردو کے وزن پہ کریں تو۔ رسول بھی اللہ بھیجتا ہے، تو یہ وہی روٹ ورڈ ہے، را سین لام۔ یرسل الریاح، ہوائیں، ریحن، ری ہوا کو کہتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی، حکیم لوگ تو اکثر کہتے ہیں کہ قبض ہو گئی ہے تو ری ہے اس کو، ہوا، پیٹ میں ہوا بھر جاتی، ہوائیں، بشرم، خوشخبری،
بشارت سے اور خوشخبری سے، یہ معنی بنیں گے اس کے۔ بینا یدئی پہلے، ویسے بینا درمیان ہوتا ہے لفظی معنی، لیکن جب یہ بینا یدے ہو جائے تو اس کا معنی پہلے اکٹھا ہے۔ رحمت ہی اپنی رحمت سے، یہاں رحمت سے مراد بارش ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لاتی ہے، اقلت میں جو تے ہے آخر پہ، یہ تو مونث کی علامت ہے، تو اس کا روٹ ورڈ قاف لام لام، اور جو قلیل اردو میں آپ بولتے ہیں یا قلت بولتے ہیں، یہ یہیں سے دونوں لفظ بنتے ہیں۔ کثرت کا اپوزٹ جو ہے قلت ہے، تو یہاں پر اٹھا لانا معنی کیسے بنا؟ اصل میں جب ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہواؤں کے لیے اتنے بھاری بادل بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے، تھوڑے سے لگتے ہیں، یعنی وزن کم لگتا ہے ان کو۔ تو اقلت کا معنی اٹھا لاتی ہے۔ صحابن بادل، ویسے تو عربی ویسے ہی آنی چاہیے بادلوں کی، لیکن یہ لفظ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو کھینچنا ہو، صحابن۔ تو چونکہ بادل بھی کھینچے چلے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کو پیچھے سے دھکیل رہا ہے یا ان کو کھینچا جا رہا ہے آگے سے۔ تو صحاب بہرحال بادل کو کہتے ہیں۔ ثقالن بھاری، یہ ثقیل اردو کا لفظ، بے قاف یہ لام، اور کیا اسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ، کش ثقل، زمین کی کشش، بھاری کو کہتے ہیں۔ اس کا اسپیکر آف کرو۔ کال ہی کاٹ دی تم نے۔ ثقالن بھاری، سکھ نہ ہو ہم اسے ہانک دیتے ہیں۔ سکنا جو ہے، نا کا معنی تو ہم، ہا کا معنی اسے، عربی میں سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ تو بادلوں کو بھی ڈرائیو کیا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، ہوا ہانک کے لاتی ہے، تو اس لیے اس کا معنی یاد رکھنے کے لیے میں نے سائق بتایا۔ لبالدم میت، بلد شہر کو کہتے ہیں، اور میت مردہ کو، مردہ شہر کی طرف۔ بلدیہ کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہوگا، تو بلدیہ وہ محکمہ ہوتا ہے جو شہر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ یہیں سے لفظ بنا ہے بلدیہ۔ میت مردہ کو کہتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَاهُ، پس ہم اتارتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَاهُ نہیں ہے، استغفر اللہ، فَأَنزَلْنَا، پس ہم اتارتے ہیں، بِهِ الْمَاء، اس سے پانی، ماء پانی کو کہتے ہیں، کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، خارج کرتے ہیں، بِهِ، اس کے ذریعے، من کل ثمرات، ہر پھل، ہر قسم کے پھل، ثمر پھل کو کہتے ہیں۔ ویسے اس ثمر کو جو محنت کا پھل ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں سے فروٹ مراد ہے۔ کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى، ہم نکالیں گے، ہم خارج کریں گے مردوں کو،
موتا مرے ہوئے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ زال کا فرا کا معنی ذکر کرنا بھی ہے اور نصیحت حاصل کرنا بھی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری بھیجتا ہے، یا ہوائیں خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ بنا کر کو پھر بریکٹ میں کر لیں گے۔ بارش سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں بارش کی خبر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب بھاری بادل اٹھا لاتی ہے تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ اللہ ہانکتا ہے ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو مردہ شہر سے مراد جہاں بارش نہ ہوئی ہو یا جس کو بہت ضرورت ہو بارش کی۔ پھر ہم اس سے پانی نکالتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس سے یعنی پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ پانی زمین پہ برستا ہے تو پودے اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ آسان ترجمہ ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جب زمین کی اصلاح ہو چکی تو فساد مت پھیلاؤ، یعنی یہ قرآن کی آیت صاف بتاتی ہے کہ زمین پر جب حضرت انسان آیا ہے تو وہ خیر کے ساتھ آیا ہے، بعد میں شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے نفس کے پیچھے لگ کے پھر زمین کو آلودہ کر دیا انسان نے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد کی بہت سی قسمیں ہیں، آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑا بھی فساد ہے، اور انسانوں کے درمیان جو بھی کشمکش اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں فساد ہیں۔ یہ تو اس کی عام تعریف تھی۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور سے دعا منگی جائے، جو کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں موجود ہے کہ تم پکارو اسے یعنی اللہ کو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے۔ یعنی اگر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا تو یہ دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ ویسے تو اللہ کے بھیجے ہوئے نظام، اللہ کا بھیجا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اس سے ہٹ جانا، یہ سارا کچھ فساد ہے۔ تو بالخصوص جو بڑا فساد ہے وہ ہے اللہ کی بجائے کسی اور کو پکارنا دعا کے لیے، کسی اور سے دعا کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے ہوئے، یعنی جب دعا کرو تو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تکبر اور غرور کے ساتھ دعا کی جائے، نہیں، اپنے آپ کو عاجز پیش کیا جائے اور لالچ رکھا جائے کہ میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، حدیث کا مفہوم ہے، یا تو فوری قبول کر لی جاتی ہے یا اس کو دیر سے قبول کیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مشکلات کو ٹال دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اچھی دے دی جاتی ہے، یا پھر اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، جس کا ثواب کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں اسے قیامت والے دن نامہ اعمال میں اجر دیا جائے گا۔ تو بندہ پھر کہے گا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، یہاں ہم بد دل ہو جاتے ہیں دعا مانگ مانگ کے، تو میری ساری دعائیں جمع ہو جاتی اور مجھے آج ملتی۔
تو بہرحال اللہ سے پوری امید لگا کر اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ سے قریب ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ جو دعا اللہ سے کرتے ہیں وہ نیکوکار لوگ ہیں، اور جو اللہ کی رحمت ہے ان کے قریب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہی اللہ ہے جو بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کبھی تصور کریں گرمی کا، اور بجلی بھی نہ ہو اور خوب گرمی ہو، تو کسی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ واقعی خوشخبری ہوتی ہے۔ اور بعض ہوائیں بتاتی ہیں کہ پیچھے بارش آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے اور ہم اسے مردہ شہر کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ جو بارش کا نظام ہے یہ چلاتا اللہ ہی ہے۔ اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ بارشوں کو، کہ بادلوں کو اٹھائیں، بگائیں، کھینچیں، اڑائیں، اور جدھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے ادھر وہ بارش چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے مردہ زمین بارش کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے، یعنی فصلیں اگتی ہیں۔ جو مردہ شہر ہیں ان سے مراد ہے کہ جہاں زندگی کی رونق نہیں تھی وہ بارش سے لوٹ آتی ہے۔ نباتات، فصلیں، پھل، پودے اگنے لگتے ہیں، اور اگے ہوئے پودے فریش ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، کس سے؟ بادل سے، اور اس پانی کے ذریعے ہم ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کیسا کاریگر ہے، کیسا مہربان ہے۔ ایک آم کا درخت ہے، اس کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں، اور پانی ایک طرح کا ملتا ہے اسے، زمین سے بھی ایک طرح کا اور اوپر سے بھی، اور اس کے ذائقے میں، پھلوں کے ذائقے میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آگے فرما دیا کہ جیسے ہم پھلوں کو نکالتے ہیں زمین سے، زمین مردہ ہے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ تم مانتے نہیں ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، چونکہ تمہاری سائنس نہیں مانتی، تمہاری عقل نہیں مانتی۔ تو اس کو تو دیکھ لو کہ بیج ایک مردہ تھا، جو تم نے اپنی سائنس میں زندگی کی تعریفیں کی ہیں زندہ کی، اس میں بیج کو کبھی زندہ نہیں کہا ابھی تک۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک جس طرح بیجوں سے پودے نکالتا ہے، اسی طرح اللہ پاک مرنے والوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ کر دے گا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آج وقت ہے نصیحت کا، ہمیں غور خوض کرنا چاہیے اللہ کی کائنات پر۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔